الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ما شبع آل محمد من خبز الشعیر یومین متتابعین حتی قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متفق علیہ۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آل محمد یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے جو کی روٹی سے مسلسل 2 دن کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، حتیٰ قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ہے۔ ابو سعید المقبری رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ انہ مر بقوم بین ایدیہم شاۃ مسلیۃ فدعوہ فابى ان یأکل فقال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الدنیا ولم یشبع من خبز الشعیر، رواہ البخاری۔ ابو سعید مقبری رضی اللہ تعالی عنہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ بارے میں بیان کرتے ہیں کہ وہ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے سامنے بھنی ہوئی بکری رکھی ہوئی تھی، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے کھانے کی دعوت دی، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انکار کر دیا کھانے سے، اور عذر پیش کرتے ہوئے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے جبکہ آپ جو کی روٹی سے بھی کبھی سیر نہیں ہوئے تھے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے۔ ان دونوں احادیث سے ایک بات واضح ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہ آپ کے پاس ہوتا کچھ نہیں تھا یا آتا کچھ نہیں تھا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ کتنے ایسے واقعات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ضرورت کا کھانا دوسروں کو دے دیا لیکن اپنی ضرورت پر صبر کر لیا۔ کتنے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی سحری کے ٹائم پر صبح امہات المومنین کے گھروں میں جاتے، پوچھتے کھانے کو کچھ ہے، بتایا جاتا اللہ کے نبی کچھ نہیں، تو آپ فرماتے ہیں نیت سے روزہ رکھ لیا ہے، نفلی روزے کی بات ہے۔ اور شام کو افطاری کے ٹائم پہ آپ پھر جاتے، کچھ نہ ملتا تو آپ فرماتے نیت سے افطار کر لیا ہے، یا پانی کا گھونٹ پی لیتے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی آ جائے نا، احد پہاڑ کے برابر سونا بھی آ جائے تو میں 3 راتیں نہ گزرنے دوں کہ اس میں سے میرے پاس باقی کچھ بچ جائے۔ 3 راتوں سے پہلے میں اسے اللہ کی راہ میں صرف کر دوں، خرچ کر دوں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمدن جو تھی، اب اندازہ کریں کہ مال غنیمت 5 حصوں میں تقسیم ہوتا تھا اور 1/5 پورا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آتا تھا، باقی 4 حصے پورے لشکر میں تقسیم ہوتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جمع کر کے بچا کر رکھتے نہیں تھے، جو آتا تھا اسے اللہ کی راہ میں صرف کرتے چلے جاتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے، دوسروں کے لیے آپ خرچ کرتے تھے، اپنی ضرورت کی چیزیں دوسروں کو دے دینا، یہ اصل اللہ کی راہ میں صدقہ ہے، خیرات ہے۔ شاید آگے حدیث آئے گی، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کیا، بکری ذبح کی، اس کا گوشت آپ ذبح کر کے دے گئے اور فرمایا کہ اس کو کاٹ کر تقسیم کر دو۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بعد گھر میں تشریف لائے. آپ نے پوچھا وہ گوشت تقسیم ہو گیا؟ تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چاپ کا گوشت بچا کے رکھ لیا کیونکہ آپ کو بڑا پسند تھا. میں نے کہا اللہ کے نبی یہ میں نے آپ کے لیے بچا لیا، باقی سارا تقسیم ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ بچ تو وہی گیا ہے جو تقسیم ہو گیا ہے، یہ تو لگ گیا ہے، جو تو نے بچا کے رکھ لیا یہ لگ گیا ہے، ہم نے کھا لیا ہے. بچا تو وہ ہے جو ہم نے دوسروں کو دے دیا ہے، وہ بچ گیا ہے کل قیامت کے دن کے لیے، ہمارے اجر و ثواب کے لیے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق دے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بکری کا گوشت پیش کیا گیا اور آپ نے کھانے سے انکار کر دیا. اللہ کے نبی کو جو کی روٹی نصیب نہیں ہوتی تھی پورا پیٹ بھر کے کھانے کی، اور میں بکرے اڑاؤں. تو یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع. صحابہ کرام باوجود اس کے کہ وسائل بہت آ گئے تھے صحابہ کے پاس، لیکن اس سنت پر باقاعدگی سے عمل کرتے تھے. کم کھانا اور دوسروں کو ترجیح دینا، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتے رہنا، یہاں تک کہ صدقہ کرنے والا ہی ہر بندہ ہو گیا. وہ دور آیا کہ صدقہ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا. جس کو صدقہ دینے کے لیے کوئی کہتا تو وہ کہتا بھی میں تو صدقہ لینے والا نہیں دینے والا ہوں. اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.